آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھول سے شیطان کے بہکائے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکانے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں رہنے سہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ بتوں، آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں واس کرتے رہے کہ اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہیں ہارے
اور برابر سمجھاتے رہے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آسمان سے کئی دنوں تک لگاتار بارش ہوتی رہی۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام